بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم ایک ہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ امن امن اور امن۔ کب تک ہم اس امن کے پیچھے اتنی زندگیاں قربان ہونے دے سکتے ہیں جتنی اب ہو رہی ہیں؟ اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہیں جو کہ پیور اسلامک ہسٹری ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے ساتھ ہی امن آتا ہے، جنگ کے بغیر امن نہیں آ سکتا۔ ہم وہ مغلیہ ہسٹری کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے اصحابہ کرام کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، ان کے بعد ان کے جانشینوں کی زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ کے ذریعے سے ہی امن لایا ہے۔ ہم جنگ کے بغیر امن نہیں لا سکتے، تو ہم کیوں کشمیر کے لیے صرف اور صرف احتجاج کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے لیے صرف اور صرف ہم مذمت کرتے ہیں؟ آخر کب تک یہ مذمت کرتے رہیں گے ہم؟ اصل میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا چکا ہے جو کہ ہمارے دشمن نے بڑی ہی خوبصورتی سے کھیلا، اور ہم جتنے بھی اب نوجوان نسل کے ہیں ہم صرف اور صرف اب اس چیز میں بھاگ رہے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے۔ ٹھیک ہے، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اسے کمانا چاہیے، لیکن انہوں نے صرف اور صرف ہمیں اس چیز میں مگن کر دیا ہے۔ اگر ہم ان کی کنٹری میں جا کر دیکھیں، ان کے ممالک میں جا کر دیکھیں تو ان کے لیے ایک قانون ہے، ان کے لیے سارے نظام ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم لوگ صرف بھاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ ہم پلاننگ نہیں کر رہے، وہ لوگ پلاننگ کر کے ہمیں ایک ایک کر کے مارتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمیں علیحدہ کیا، علیحدہ کرنے کے بعد انہوں نے ہم پر حملے کرنے شروع کیے۔ ہم اگر فلسطین پر دیکھتے ہیں، ہم اگر شام پر دیکھتے ہیں، سیریا پر دیکھتے ہیں، تو تمام ملک تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اور اب جو آپ نے دیکھا حال ہی میں بیروت پہ جو حملہ ہوا، تو یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں توڑ دیا ہے اور ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ کر کے ہم پر حملے کر رہے ہیں اور ہم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنا صرف پیسہ چاہیے، ہمیں دیکھنا ہے ہمیں سیٹل کیسے ہونا ہے، ہمیں اپنا گھر چاہیے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ضروریات زندگی میں اتنا انہوں نے مگن کر دیا ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس چیز کی فکر ہے کہ اچھا کام کریں، نوکری اچھی مل جائے، اچھی خاصی تنخواہ ہو، ہماری شادی ہو جائے، بیوی بچے ہوں اور ہم لوگ سکون سے زندگی گزاریں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں ایک خواب دکھایا جا رہا ہے، ہمیں صرف اور صرف ایک سوچ دکھائی جا رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ جس نے کل اپنا ایران پر حملہ کیا، کل بیروت پر حملہ کیا، وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ ہمیں ضرور اس حد تک لے کے جائے گا کہ ہم اچھی تنخواہ لیں، اچھی نوکری لیں، لیکن سکون نہیں لینے دے گا۔ جس وقت اس کا دل چاہے گا وہ ہم پر حملہ کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی اس پر حملہ کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے، کبھی ہم لوگوں نے پلاننگ کی ہی نہیں ہے اس بارے میں۔ ہماری پلاننگ صرف اس حد تک ہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے سکون میں لانا ہے۔ اگر ہم کچھ وقت پیچھے چلے جائیں تو میں خود بھی نہیں مانتا تھا، میں خود کہتا تھا کہ نہیں، امن ہونا چاہیے، آرام سکون ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اس معاملے کا حل صرف اور صرف جنگ سے ہی ہے۔ جنگ کے علاوہ کسی چیز سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا، اور جب تک ہم اس کی تیاری نہیں کریں گے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، چاہے ہم جتنے مرضی نعرے مار لیں، جتنے مرضی نغمے بنا لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اس طرح کے نغمے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں بنانی چاہیے، میں اس چیز کے حق میں ہوں، کیونکہ اگر اس طرح کا کچھ ہوتا تو علامہ اقبال ہمارے لیے وہ شعر و شاعری نہ کرتے جن کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا۔ لیکن ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف زبان سے کام ہوگا، نہیں، اب ایسا کچھ نہیں رہا، وقت بدل چکا ہے، ہمیں ہتھیار اٹھانے پڑیں گے، ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اور یہ میرا پیغام ہے ایک ان لوگوں کے لیے جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس چیز سے، حکومت کا کام ہے، یہ حکومت کرے، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ صرف باتیں کرنے سے کیا کر لیں گے۔ بھائی، اگر ہر شخص بات کرے گا تو حکومت کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کرنا نہیں چاہتی، لیکن اگر حکومت نہیں بھی کرنا چاہتی تو اگر ہر بندہ بات کرے گا تو حکومت کرے گی۔ تو اس چیز کو سمجھیے، صرف اس چیز کو ایسے ہی ہوا میں نہ اڑائیے کہ ہمارے بولنے سے کیا ہونے والا ہے، نہیں، ہر شخص بولے گا تو ضرور ہوگا۔ اور ایک میرا پیغام 14 اگست کے لیے کہ بھائی، جھنڈیاں لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایک پودا لگاؤ، کچھ کرنا چاہتے ہو تو کسی کو کھانا کھلاؤ۔ جھنڈی لگانا ٹھیک ہے، آپ کے دل میں عزت ہے، احترام ہے، جھنڈے لگانے چاہیے،
لیکن اگر انسانیت کی قدر نہیں کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ان جھنڈیوں کا، کوئی فائدہ نہیں ان جھنڈوں کا۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے ایک پودا لگاؤ، ایک درخت لگاؤ، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کسی غریب کو کھانا کھلاؤ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔